السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون نے کہا، دیکھو اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا، معبود مانا، تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چاہے میں تیرے پاس واضح نشانی بھی لاؤں تو بھی۔ فرعون کہنے لگا، لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا سانپ بن گیا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے کھینچا تو وہ ایک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 29، 30، 31، 32، 33 یعنی 29، 30، 31، 32، 33 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کے سامنے یہاں پر اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کنٹینیو ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کل کے درس میں بتلایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون نے بڑی حقارت سے یہ کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بار بار مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، اور رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ ترتیب کے ساتھ، تکرار کے ساتھ بار بار جب اس بات کو بیان کیا تو فرعون نے اپنے اسلوب اور انداز کو بدلا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا اس نے؟ قال، اللہ نے فرمایا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا، دیکھو اگر تم میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا بھی ہے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مشرکین یا خدائی دعوے دار لوگ آئے ہیں، انہوں نے اگرچہ خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ رہا ہے کہ اس پورے کائنات، آسمان و زمین کا خالق و مالک کوئی ہستی ہے جس کو وہ لوگ اللہ کے نام سے یا پھر اوپر والے کے نام سے موسوم کرتے آ رہے ہیں۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کا خالق و مالک کوئی ہے، اور اس کو وہ اللہ ہی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا، خدائی دعوے دار بنا بیٹھا تھا، اس کے پیچھے جو اصل اس کی منشا تھی، اس کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ اس کی جو سیاسی اقتدار ہے اس میں اس سے اوپر کوئی نہیں آنا۔ جو اس کا سیاسی اقتدار ہے اس میں وہ جو بولے وہی ہونا چاہیے، یہ اس کی خاصیت تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے پورے کائنات کا، آسمان و زمین کا، رب العالمین، وہ یہ بات مانتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانونی حاکمیت کا وہ دعوے دار بالکل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم جو قانون بنائیں گے وہی چلے گا، اور اپنے پوری رعیت کو وہ اسی ڈگر پہ لے کے چلا جا رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی اور رسول بن کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور ڈیمانڈ جب اس کے سامنے رکھا، کیا کہا؟ تم رب العالیٰ نہیں ہو، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا اور پورے عالمین کا رب ہے۔
جب یہ بات کہی تو یہ بات سیاسی اعتبار سے اس کو اپنے لیے گھاٹا سمجھ میں آنے لگا کہ جب رب العالمین وہ ہے تو پھر میں اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہوں تو یہ کیسے ہوگا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا, کیا دھمکی دیتے ہوئے کہا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو اپنا الہ مانا, اپنا معبود مانا, تو میں تم کو قید میں ڈال دوں گا. لیکن یہ بتلا دیں ہم آپ کو کہ ہر دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندے آگے بڑھے تو انہوں نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی حق بات کو کہنے سے اور وضاحت کے ساتھ حق کا اظہار کرنے سے وہ کبھی بھی رکتے نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا پلٹ کر کے, قال, اللہ نے فرمایا, قال اولو جئتک بشیء مبین, تم جو مجھ کو اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہو اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, اگر میں یہ باتیں اور یہ دلائل تمہارے سامنے رکھ دوں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور میرے پاس وہ دلائل ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں, تو پھر تم کیا کرو گے بولو. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں رب العالمین ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اگر میں دلیلوں سے یہ بات ثابت کر دوں تو پھر تم کیا کہو گے. فرعون نے بھی کہا, اللہ نے فرمایا, قال, فرعون نے کہا, قال فأت به ان كنت من الصادقین, ٹھیک ہے اگر تم اللہ رب العالمین کے رسول ہو تو تمہارے پاس جو بھی نشانی ہے چاہے وہ جو بھی ہو وہ پیش کرو ہمارے سامنے. یعنی پہلے بحث کیا تھی, پہلے فرعون نے جو بحث نکالا وہ یہ نکالا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے. لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ بار بار کہا, دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھتے ہو تو جان لو کہ رب العالمین وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور پھر کیا کہا, ربکم ورب آبائکم الاولین, جس رب العالمین کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ تمہارا بھی اور تمہارے گزرے ہوئے تمام باپ داداؤں کا رب ہے. اور پھر تیسری مرتبہ کیا کہا, رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, اگر تمہارے پاس ایک رتی بھی سمجھ بوجھ ہے تو رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا رب ہے. یہ جو بار بار تکرار سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کون ہے, تو تمام لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی کہ رب العالمین یعنی پوری دنیا کو پالنے والا, انکلوڈنگ فرعون کو بھی پالنے والا, وہ ایک رب ہے جو رب العالمین ہے. سبوں کے ذہن میں بات آ گئی. جب سبوں کے ذہن میں بات آ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے علاوہ اگر دوسرے کو رب مانوں گا تو تم مجھ کو قید خانے میں ڈال دو گے, جیل میں ڈال دو گے. اولو جئتک بشیء مبین, کیا میں تمہارے سامنے میں اپنے رب العالمین کے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانی اور دلیل بھی پیش کروں گا تب بھی تمہارا یہی خیال ہوگا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے پیش کرو. کیا کہا اس نے, اللہ نے فرمایا, قال, اس نے کہا, فأت به ان كنت من الصادقین, خواہ تیرے پاس کوئی بھی واضح نشانی ہو وہ ہمارے سامنے پیش کرو. اب یہاں سے اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان نشانیوں کو فرعون کے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا, ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا. سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. تو اللہ نے فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا, قَالَ هِيَ عَصَايَ, یہ میرا ڈنڈا ہے, میں اسے درختوں کے پتے بھی توڑتا ہوں, اپنی بکریوں کو بھی ہکاتا ہوں, چراتا ہوں. تو کہا کہ موسیٰ اس ڈنڈے کو, اس عصا کو تم زمین پر پھینکو. تو اسی وقت وہ سانپ بن کر کے چلنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نشانی موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ فرعون کے دربار میں جا کر کے تم کو یہ دو نشانی اور دو معجزہ پیش کرنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا. جیسے ہی عصا پھینکا اژدہا بن گیا, اور اژدہا بن کر کے فرعون کے اوپر ہی لپکنے لگا. تو فرعون دہشت زدہ ہو گیا, خوف کے مارے موسیٰ کو کہا کہ اس کو سنبھالو. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو ہاتھ میں لیا پھر سے وہ ڈنڈا بن گیا. یہ جو سانپ کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں, اس سانپ کے لیے 3 طرح کے الفاظ نازل کیے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حیتن,
حیتون جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اس میں جنس، یعنی سانپ کی چاہے جو بھی قسم ہو، میل ہو فیمیل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، پتلا ہو دبلا ہو موٹا ہو، تمام کے لیے حیتون کا آتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے جان کا لفظ کہا ہے، جان نو واللہ مدبر، جان کا مطلب ہوتا ہے ایسا سانپ جو بالکل باریک ہو اور بہت تیز رفتار ہو اور انتہائی پھرتیلا ہو۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے لیے ثعبان کا لفظ نازل فرمایا، ثعبان کہتے ہیں اژدہا سانپ کو۔ تو ان تین الفاظ کو مفسرین نے جوڑ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ سانپ کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا تو پہلے سانپ جو بنا وہ باریک اور تیز رفتار اور پھرتیلا، اور بعد میں وہی سانپ بڑا اژدہا بن گیا۔ یا نہیں تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا وہ اژدہا سانپ تو بنا لیکن انتہائی پھرتیلا اور تیزی سے بھاگنے والا، اور اتنی تیزی سے فرعون کی طرف بھاگا کہ فرعون ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا کہ جلدی سے اس کو سنبھالو۔ جیسے ہی اس اژدہا کو ہاتھ لگایا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر سے عصا بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جس کو دیکھ کر کے دربار کے تمام کے تمام لوگ بالکل دنگ اور حیران ہو گئے۔ سامعین کرام، ابھی یہ پہلے معجزے کا اثر لوگوں کے دل و دماغ سے گیا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبایا اور نکالا تو ہاتھ بالکل چمکتا ہوا، ہاتھ سے ایسی کرنیں نکل رہی تھی کہ فرعون اور فرعونیوں کی آنکھیں چکا چوند کر دے رہی تھی، جس کو دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے لوگ دنگ اور حیران اور ششدر رہ گئے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چنانچہ پھر موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے کھینچا تو وہ ایک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، اس کی روشنی اور اس کی کرنوں سے دیکھنے والوں کی آنکھیں بالکل چکا چوند ہو رہی تھی، اور سارے لوگوں پر ان معجزوں کا اثر ہو رہا تھا۔ اب یہ معجزہ دینے کے بعد اور پورے قوم کو دکھلانے کے بعد فرعون اور فرعونیوں کا کیا ری ایکشن ہوا، انہوں نے کیا رد عمل دکھلایا، کیا کیا جواب دیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔